دیکھیے بدگمانی کا پہلے تو اس کا مطلب سمجھ لیں، بدگمانی ہے کیا؟ گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان کا تعلق سوچ سے ہے نا، ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ہم کسی کے بھی بارے میں جب کوئی اندازہ لگاتے ہیں، کچھ گیس کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں گمان، کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا۔ یعنی ایک شخص نے کوئی بات کہی اور اب اس بات کا میں اپنی سوچ کے حساب سے مطلب لوں گی، جیسی میری سوچ ہوگی اس حساب سے میں اس کا مطلب لوں گی، اور پھر میں گمان کروں گی، اندازے لگاؤں گی کہ اس نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہوگی، تو اسے گمان کہا جاتا ہے۔ تو اور بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ برا گمان کرنا کسی کے بارے میں۔ تو اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں DPH میں، ڈسکور پیس اینڈ ہیپینس کی جو ہماری ورکشاپ ہے، اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے اور ایک پازیٹیو ہوتی ہے۔ یعنی یا تو انسان پازیٹیو سوچتا ہے اور یا انسان نیگیٹو سوچتا ہے، اور جس طرح سے ہماری ایکشنز کی عادتیں ہوتی ہیں اسی طرح ہماری سوچ کی بھی عادت ہوتی ہے۔ تو سوچ کی جو عادت ہوتی ہے وہ کیسے پڑ جاتی ہے؟ کسی بھی ایکشن کو جب آپ بار بار کرتے ہیں، یعنی عادت کیسے ڈلتی ہے کہ جب آپ کسی بھی کام کو بار بار مستقل کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سوچ کی بھی عادت ہوتی ہے، جب آپ ایک انداز میں سوچتے رہتے ہیں تو وہی آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں منفی سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، تو ان کی پھر نیگیٹو سوچنا ہی ان کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ ہر چیز کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں، ہر موقع پر نیگیٹو سوچ لگاتے ہیں، ایک منفی سوچ اپنی لگا دیتے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ اور جن کی سوچ مثبت ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، وہ ہر معاملے میں، ہر شخص پر، ہر سچویشن پر پازیٹیو سوچ ہی اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ عادت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ میں اپنی عادت کو پازیٹیو کیسے بنا سکتی ہوں۔ تو جب عادت پازیٹیو ہو جائے گی تو گمان خود بخود اچھا ہو جائے گا اور ہم بدگمانی سے بچ جائیں گے۔ تو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس کے سارے ایکشنز، اس کی ساری چیزیں، اس کی ساری عادتیں، اس کے الفاظ جو ہیں وہ سب اس کی سوچ پر بیس کرتے ہیں۔ جس طرح کی انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسی ہی اس کی ایکشنز ہوتے ہیں، اور ویسی ہی یعنی کہ سارے ایکشنز کے اوپر ہماری پرسنالٹی پوری بیس کرتی ہے نا، ہمارا کیریکٹر بیس کرتا ہے، ہمارا کردار بیس کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ سوچ ہے، تو مجھے سب سے زیادہ کام اپنی سوچ کے اوپر ہی کرنا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ سوچ ہی اصل چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوچ پر پابندی لگا دی، بیریئرز لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو، اور بے شک اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، بے شک اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں اس آیت کو یہیں تک پڑھ رہی ہوں، آگے اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہم سیکنڈ سٹیپ میں ان کو کریں گے، فی الحال ہم صرف گمان کی بات کریں، سوچ کی بات کریں۔ تو یہ جو برا گمان ہے، جو بری سوچ ہے، یہ جو غلیظ سوچ ہے، اس کا جو ہے نا نقصان کیا ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا جو نقصان ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان جو امیجیٹ اس کے اوپر جو اثر انداز جس چیز پر ہوتا ہے، اس کا اثر جس چیز پر سب سے پہلے ہوتا ہے، وہ میری اپنی ذات ہے، میری اپنی صحت پر اس کے برے اثرات سب سے پہلے پڑتے ہیں۔ اور اس کے سیکنڈ سٹیپ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول پر اس کے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میری سوچ غلط ہوگی، میری سوچ منفی ہوگی، تو میرے الفاظ بھی منفی ہوں گے، میرے منفی الفاظوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اور اس سے ان لوگوں کا جن کے اوپر میرے الفاظوں کے اثرات ہوں گے، وہی اثرات باؤنس بیک ہو کر میرے اوپر اثر انداز ہوں گے، یعنی ان لوگوں کا ریئیکشن پھر مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح میرے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ غلیظ ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک ڈسٹ بن ہے،
ٹھیک ہے، اس میں آپ کچرا ڈالتی رہتی ہیں اور مستقل ڈالتی رہتی ہیں، اس کو خالی نہیں کرتی، اس کو پھینکتی نہیں ہیں، اس میں کچرا آتا رہتا ہے اور بہت عرصے تک اسی میں وہ کچرا رہتا ہے، تو سب سے پہلے تو خود وہ ڈسٹ بن، اس سے پہلے کہ اس کے باہر کا ماحول گندا ہو، اس کی بدبو پھیلے، سب سے پہلے اس ڈسٹ بن کے اندر اس کی بدبو پھیلے گی، جو کیڑے وغیرہ اس کی وجہ سے پیدا ہوں گے، جو تعصب پیدا ہوگا، وہ اس سے سب سے پہلے وہ ڈسٹ بن افیکٹ ہوگا، سب سے زیادہ نقصان خود اس ڈسٹ بن کو ہوگا۔ اس کے بعد وہ جب بہت حد سے بڑھ جائے گی گندگی، تو اس کی جو اسمیل ہے وہ ارد گرد کے ماحول میں پھیلنے لگے گی، اور جو اس کے کیڑے ہیں وہ نکل کے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ارد گرد کے ماحول کو بھی خراب اور گندا کر دیں گے، اور وہ ایسا ہو جائے گا کہ کوئی اس کے قریب بھی آنا پسند نہیں کرے گا۔ تو منفی سوچ والے انسان ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ ان سے بات کرنے سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کو ان کے ساتھ سکون نہیں ملتا ان کے اندر سے، کیونکہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے اس کی وائبز ہوتی ہیں جو دوسرے انسان تک پہنچتی ہیں، تو ہماری نیگیٹو وائبز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور ان کی سوچ بھی ہمارے لیے پھر اس میں بھی منفی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، مائنڈ سائنس سے یہ سب چیزیں، مائنڈ سائنس والے یہ پروف کرتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماحول گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا پھر کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں مستقل منفی سوچتی رہتی ہوں، اچھا پہلے تو میرا خود نقصان ہو گیا نا، کہ میری صحت پر اس کے برے اثرات پڑنا شروع ہو گئے اور میں بیمار ہونا شروع ہو گئی، میرے اندر مختلف بیماریاں جنم لینے لگی اور میں سٹریس میں ہوں اور میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ میں جب مستقل منفی سوچتی رہتی ہوں، نیگیٹو سوچتی رہتی ہوں، لوگوں کے بارے میں بدگمان ہوتی رہتی ہوں، تو پھر میری عادت جو ہے کیا بن جاتی ہے کہ میں انہی لوگوں کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہوں، مجھے ان کے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھے ان میں خامیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں نیگیٹو سوچتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، ہر سچویشن کے اندر، ہر چیز کے اندر دنیا کی اللہ نے شر اور خیر دونوں ڈالے ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہر انسان کے اندر بھی خیر اور شر دونوں ہیں۔ تو جب میں شر کے اوپر فوکس کرتی ہوں، جب میں نیگیٹیوٹی کے اوپر فوکس کرتی ہوں، تو مجھے صرف نیگیٹو چیزیں ہی نظر آتی ہیں، اس شخص کی صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں، اور جب میں پازیٹیو سائڈ کو فوکس کرتی ہوں تو مجھے پھر صرف پازیٹیو چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بدگمانی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، جب نیگیٹو سوچنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں میں عیب ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے۔ تیسرے سٹیپ میں پھر کیا ہوتا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی صرف اس کو مینشن کر رہی ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بلکہ اس کو اس طرح پورے سٹیپ وائز پڑھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بے شک اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی جب تم بدگمانی کسی کے لیے کرتے ہو، برا گمان کرتے ہو، تو وہ گناہ کے زمرے میں پھر آ جاتے ہیں۔ اور عیب نہ ڈھونڈو، اس کے دوسرے سٹیپ میں، اگلے سٹیپ میں جا کر پھر آپ عیب ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب عیب آپ ڈھونڈ لیتے ہیں اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عیب اس شخص کے اندر ہے، تو پھر آپ لوگوں سے بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر یہ غیبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بیریئر لگا دیا کہ زیادہ گمان کرو ہی مت، یہ نہیں کہا کہ برے گمان مت کرو، برا مت سوچو، کہا بہت زیادہ اندازے نہیں لگایا کرو لوگوں کے بارے میں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، یا مینشن نہیں کیا گیا کہ کس طرح کے گمان نہ کرو، کس طرح کے اندازے نہ لگاؤ، بس یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ گمان مت کرو، یعنی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے لوگوں کے بارے میں کہ اس نے یہ یوں کیا ہوگا، وہ کیا، چھوڑ دیں بس، اپنے آپ کو ایسی پازیٹیو کاموں میں، ایسی پروڈکٹیو کاموں میں بزی کر لیں، اپنی سوچ کو اتنا آکیوپائی کر لیں اپنے آپ کو کہ ٹائم ہی نہ ملے، یا پھر فوکس اپنے اوپر کر لیں کہ مجھے کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، میرے اندر کیا چینجز آنی چاہیے، مجھے اپنی بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، مجھے اپنے شوہر کو کس طرح خوش کرنا ہے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کس طرح کر سکتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے کیسے کام آ سکتی ہوں، پڑوسیوں کے کیسے کام آ سکتی ہوں، مطلب اتنے کام ہیں کرنے کے لیے کہ وقت ہی نہیں ملتا ہے پھر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری، یعنی یہ فیلڈ اتنی زیادہ
بڑی ہے نا اور اتنی ہیوج ہے کہ اس میں کرنے کے لیے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے کہ انسان کو کوئی جواز ہی نہ بچے کہ میں تو مطلب کیوں کیا بھائی، جب اتنے سارے کام کرنے کے لیے تھے تو ان کو چھوڑ کر اس کام میں کیوں لگ گئے؟ سوچنے اور فکر کرنے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا دوسروں کا، آپ کا کام ہی نہیں ہے دوسروں کے بارے میں سوچنا۔ جس نے جو کہا اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کا ایمان اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ اس کو ہدایت دے دیں۔ اگر اس نے غلط نیت سے بھی گئی، آپ اس کی بات کلیئرلی بری لگ رہی ہے کہ ہاں اس نے بالکل کلیئر جملہ بول دیا اور بالکل میرے اوپر ہی طنز مارا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ اس کو ہدایت دے دیں، آپ اس کی سوچ اچھی کر دیں۔ اگر میری سوچ اچھی ہے تو اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے اللہ نے ایسی سوچ دی ہے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ تو قوتیں تو سب تمام اللہ کے پاس ہیں، دل تو اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، جیسے چاہے پلٹ دے۔ تو اللہ نے مجھے ایسا دل دے دیا، اللہ نے مجھے ایسی سوچ دے دی، اور ہو سکتا ہے میری سوچ شروع سے ایسی نہ ہو، اب اللہ نے چینج کر دی، تو اللہ تعالیٰ آپ نے جیسے میرے اوپر کرم کر دیا، میری اس بہن پر بھی کرم کر دے اپنا، اور اس کو بھی ہدایت دے دے تاکہ وہ بھی میری جیسی ہو جائے اور ہم ہنسی خوشی ساتھ رہیں۔ تو ہمدردی کا جذبہ رکھیں دوسروں کے لیے، بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں سوچیں کہ اچھا نہیں وہ یہ مارجنز دیں، دوسروں کو اسپیس دیں، دوسروں کو ایکسکیوزز دیں، جیسے اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں نا ہم، کہ نہیں میں نے تو یہ یوں کیا تھا اور کوئی بات نہیں، ہر بات کا جواز نکال لیتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ اس وجہ سے کیا، تو میں تو تعلق اس لیے توڑی ہوں نا کہ میرے گھر میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، وہ تو یوں کرتی ہے تو اس لیے میں نے یہ کیا۔ تو اپنے آپ کو ہم ایکسکیوزز مستقل دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایکسکیوزز اپنے اوپر سے اٹھا کر دوسروں کو دینا شروع کرتے ہیں۔ اپنے اوپر چیک لگائیں، اپنے آپ کو مجرم ٹھہرائیں اور دوسرے کو ایکسکیوزز دینا شروع کر دیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو خیر آج تو ہم نے میں اس کے ابھی تو ہم بدگمانی کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل اور بھی کریں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ ہم غیبت کے بارے میں کریں گے، بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں